قائد الغر المحجلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين المزين بكل زين المنزه من كل شيء جد الحسن والحسين نبی الانبیاء عظیم الرجا عظیم الجود والعطا ماحی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزا سر اللہ المعصوم ذو اللہ المأمون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون نور العافیت علایوں سرور قلب المخصوم سیدنا و مولانا و ملجانا و مقوانا و مولانا محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ قابل صدر احترام میرے دوستوں میں آج لاہور شریف کے اندر آج ہم حضور داتا بہن شبیر علیہ رحمہ کے قدموں میں اللہ کی بارگاہ میں یوں سمجھ لو کہ اللہ کے گھر میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ آج ہم سب اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبوب کا ملال بنانے کے لیے اور اپنے سوئے ہوئے مقدروں کو جگانے کے لیے آج ہم اللہ کے گھر کے اندر آئے بیٹھے ہیں۔ یقیناً ہمیں بڑا یقین ہے کہ آج ہم اگر آئے ہیں خالی جھولی لے کر آئے ہیں تو اللہ کی رحمات اللہ کی برکتوں سے جھولی بھر کے حضور داتا بہن شبیر آپ کے قدموں میں یقیناً اپنی جھولیوں کو بھر کے ہم ضرور یقیناً جائیں گے۔ اس حوالے سے میرا کہنے کا مقصد کہ یہاں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آنا بڑی بات ہے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آنا بڑی بات ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ اس سے بڑی بات ہے۔ توجہ کرنا ہے، گلا کافی خراب ہے، دن رات کی پروگرام آج تقریباً مہینے سے زیادہ ہو گیا اور گلا ٹھیک نہیں ہے، مگر ماشاءاللہ میں بڑا خوشبی ہوں کہ میں نے سارا مہینہ تک گولی نہیں کھائی، آج پہلے دن گولی کھائی تو اس کی وجہ سے بالکل گلا کام نہیں کر رہا تھا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ گلا میرا کام کر رہا ہے۔ یہ اب یہ تو لوگ ہیں کہ 1 مہینہ پہلے گولی کھائی ہے، ویسے کھائی میں بڑی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، ورنہ میں کبھی کھائی نہیں۔ تو برحال
میرا کہنے کا مقصد یقیناً آج ہم اپنے سوئے ہوئے مقدموں کو جگانے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر جو میں لفظ بول رہا ہوں نا، اللہ کے گھر کے اندر، تو اس کے پیچھے حکمت ہو. جب کسی بھی سخی کے پاس چلا جائے بندہ، وہ بہت بڑا آدمی ہو نا، بہت بڑا آدمی، اس کی بارگاہ میں کوئی بندہ چلا جائے جو بڑا تو وہ غلطی بھی کر لے، کوئی کوتاہی بھی ہو جائے، گناہ بھی ہو جائے، تو وہ معاف کر دیتا ہے. بڑا معاف کر دیتا. اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، اللہ سخیوں کا سخی، بادشاہوں کا بادشاہ. جتنا بڑا اللہ ہے، جتنا بڑا اللہ ہے، اتنا ہی بڑا اللہ کا ظرف ہے. جتنا بڑا لفظ، جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ لگانا کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، سمجھ کی بات نہیں. اللہ کو یہ کہنا کہ جتنا بڑا اللہ ہے، یہ بھی حد ہے. اللہ حدود سے پاک ہے، قیوم سے پاک ہے. اللہ کی کوئی حد نہیں. اللہ کی شان کی، مقام کی، عزت کی کوئی حد جب تک یہ ہر چیز سے اللہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ سے اللہ ہے، ہمیشہ سے اللہ ہے، ہمیشہ اللہ رہے گا، ہمیشہ اللہ رہے گا. مجھے یقین ہے کہ میرے آقا کے غلام اپنے آقا کی تعریف کو سننے کے لیے یہاں پہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں. تو میں تعریف تو بڑے کرتے ہیں. آج شاید وہ تعریف کرتا ہے کسی نے کسی انداز میں، کبھی کسی نے کسی انداز میں. ایک شاعر تو یہ کہتا ہے کہ گوشے عمل سے سننے کے بعد آن بولتا ہے، گوشے عمل سے سننے کے بعد آن بولتا ہے. کردار مصطفیٰ میں قرآن بولتا ہے. ہوتی نہیں زبان کو اظہار کی ضرورت، ہوتی نہیں زبان کو اظہار کی ضرورت، دربار مصطفیٰ میں ایمان بولتا ہے. ہوتی نہیں زبان کو اظہار کی ضرورت، دربار مصطفیٰ میں ایمان بولتا ہے. ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر. خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. خدا کا دین ہے سارا، خدا کا دین ہے سارا، خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. اللہ کے گرامی، یقیناً جب کبھی کسی شاعر نے قلم اٹھایا اس انداز میں یہ لکھ دیا کہ ایک دن کے لیے یار مجھے اپنا قلم دے دے، ایک دن کے لیے یار مجھے اپنا قلم دے دے. لکھنی ہے مدحہ میں نے کونین کے والی کی، لکھنی ہے مدحہ میں نے کونین کے والی کی. قلم ہاتھ میں ہے یہ سوچتا ہوں، قلم ہاتھ میں ہے یہ سوچتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام لفظوں میں ہو کیا ہو. حضرات گرامی، یقیناً میں جب یہاں پہ آیا مجھے خبر نہ تھی کہ حضور شاہد رسانی کے بڑی کثیر تعداد میں حضور کو بلا بیٹھے ہوئے. میں ایک چہرے کو شناسائی کر رہا ہوں، ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں، کچھ تو لوگوں کو پہچان رہا ہوں، کچھ میرے آقا کی ٹوپی کو بھی پہچان رہا ہوں. حضور شاہد رسانی جو نشانی ہے نا اس کو بھی پہچان. تو یقیناً معلوم ہو رہا ہے میرے آقا کے غلام محبت عقیدت کے ساتھ اس مسجد شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کی حضور کے سب غلاموں کی اللہ خیر کرے.
اللہ ہم سب کی حالت کو قبول فرمائے۔ حضرات کرام، میرا کہنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، شاعر شعر لکھتے ہیں، بڑے بڑے انداز میں شعر لکھتے ہیں اور اللہ بھی تعریف کرتے ہیں۔ محمد علی ظفری کی تعریف لکھتا رہا، سائن چشتی کی تعریف لکھتا رہا، اعظم چشتی کی تعریف لکھتا رہا، غالب کی تعریف لکھتا رہا، حافظ کی تعریف لکھتا رہا، مگر اللہ بھی تعریف لکھتا ہے۔ جب اللہ تعریف لکھتا ہے نا تو الف لام میم سے لے کر ناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن مدح ہے، سارے کا سارا قرآن مدح مصطفیٰ بنا دیتا ہے، اور یہ سارے کا سارا قرآن اللہ کہتا ہے میں اپنے محبوب کی نعت کے اندر لکھ دیا ہے۔ سارے کا سارا قرآن اٹھا کے دیکھو، محبت رسول کی عینت آنکھوں کے اوپر چڑھا کے دیکھو تو سارے کا سارا قرآن یا تو رسول اللہ کی وہاں پہ تعریف نظر آئے گی، یا رسول اللہ کے غلاموں کی شان نظر آئے گی، یا پھر حضور کے دشمنوں کی مذمت نظر آئے گی۔ قرآن کے اندر اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والفجر وليال عشر، اللہ فرماتا ہے مجھے وقت فجر کی قسم، مجھے وقت فجر کی قسم، مجھے وقت فجر کی قسم۔ یا اللہ تو وقت فجر کی قسم کیوں؟ تو اللہ ہو کے تو فجر کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ یا اللہ ہم فجر کی قسم اٹھائیں، ہم زور کی اٹھائیں، ہم عصر مغرب عشاء کی اٹھائیں، ہم صبح کی اٹھائیں، رات کی اٹھائیں، ہم میرا مقصد ہے کہ کسی چیز کی قسم اٹھائیں، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ یا اللہ ہم تو قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہماری دلیل مضبوط ہو جائے، ہم قسم اس لیے اٹھاتے ہیں ہماری بات پکی ہو جائے۔ تو یا اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ تجھے تو سارے ہی مانتے ہیں، یا اللہ تجھے تو سنی بھی مانتے ہیں، نقشبندی بھی مانتے ہیں، قادری بھی مانتے ہیں، چشتی بھی مانتے ہیں، سوربردی بھی مانتے ہیں، یا اللہ تجھے تو دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث تجھے مانتے ہیں، اہل تشیع تجھے مانتے ہیں، یا اللہ تجھے تو سارے ہی مانتے ہیں، اور سارے ہی مانتے ہیں تو تجھے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو مالک حقیقی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہے، تجھے کیا ضرورت ہے قسم؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب تم قسم اٹھاتے ہو نا صرف اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے، جب میں قسم اٹھاتا ہوں تو صرف اس لیے اٹھاتا ہوں اپنوں کو بھی پتہ چل جائے، بیگانوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کا وقت فجر کی قسم۔ یہ وقت فجر کہاں سے آ گئی؟ یہ وقت فجر ليلۃ القدر کی فجر ہے، اس کی قسم کو اٹھا رہا ہے اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یا اللہ یہ جمعہ المبارک کی فجر ہے کوئی؟ اللہ فرماتا ہے یا اللہ یہ کوئی عید الاضحیٰ، عید الفطر یا اس کی فجر؟ اللہ فرماتا ہے تو یا اللہ یہ شعبان کی کہیں قدر کی رات کے بعد جو فجر ہے کہیں اس کی قسم تو نہیں اٹھا رہا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، مجھے کیا لگے تو یا اللہ پھر کسی نبی کی آمد ہے، کسی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کلوں پہ نبی رسول آئے، کہیں تو کسی نبی یا رسول کی فجر؟ اللہ فرماتا ہے مجھے کیا لگے، نہیں بالکل نہیں۔ پھر میں نے کہا یا اللہ تو ہی بتا یہ وقت فجر کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس فجر کی قسم میں اس لیے اٹھا رہا ہوں، اس فجر کو میرا محبوب ہے۔ والفجر وليال عشر، اس فجر کی قسم
اس لیے اٹھا رہا ہوں، اس فجر کو میرا محبوب آیا ہے۔ اور جب سوال شریف کا دن ہے نا، سوال شریف کے دن جب فجر ہوئی، اللہ فرماتا ہے مجھے اس سوال کی فجر کی قسم، اس فجر کو میرا محبوب آیا ہے۔ والفجری والیالٍ عشر، میری بات غلط ہو سکتی ہے، مولانا کی بات غلط ہو سکتی ہے، پیر صاحب حضرت صاحب کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی سیاستدان کی بات، دیندار کی بات، صوفی حاجی نمازی کی بات کے اندر شک ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے قرآن کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب کی شان کو کچھ اس انداز میں لکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفجری والیالٍ عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ 10 راتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ کون سا مہینہ ہے جس کی قسم 10 راتوں کی قسم اٹھا رہا ہے؟ یہ 10 راتیں بڑی مقدر والی، یہ 10 راتیں بڑی عظمت والی ہوگی، اور یہ 10 راتیں بڑی کوئی شان والی ہیں جن کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں، اس لیے کہ ان 10 راتوں کا تعلق بھی میرے محبوب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وقت فجر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں، اس فجر کو میرا محبوب آیا ہے۔ والفجری والیالٍ عشر، 10 راتوں کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ان 10 راتوں کے اندر میرے نبی کے گھر والوں کا امتحان، میرے نبی کے گھر والوں کا امتحان، یہ عاشورہ کی 10 راتیں ہیں، عاشورہ کی 10 راتوں کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفجری والیالٍ عشر، عشر 10 راتوں کی قسم، یا اللہ 10 راتیں کدھر سے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب کے گھر والے ہیں نا، یہ میرے محبوب کے گھر والے ہیں۔ میں اپنے محبوب کے ساتھ جو بھی نسبت جڑی ہوئی ہے اس کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں۔ اور میرے نبی کا مقام تو وراء الورا ہے، مگر میرے محبوب کے جو ساتھ نسبتیں لگی ہوئی ہیں ان نسبتوں کا بھی مقام وراء الورا۔ اللہ کے محبوب کی شان کو بڑی شان ہے، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں، اس کے اندر شک ہی نہیں، مگر اللہ فرماتا ہے میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں، مجھے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں پتہ چل جائے، دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو یہ بکواس کرتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، حضور ہمارے جیسے ہیں، میں تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں پتہ لگ جائے کہ سبحان اللہ جو تیرے نکاح والی بیوی تیری انگل کے اشارے کے ساتھ تیرے پاس نہ آئے، مگر یہ وہ میرا محبوب ہے، اور جس کے آنے کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، جس ٹائم میرا محبوب آیا ہے اس ٹائم کی قسم بھی محبوب کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ اور میرے محبوب کے گھر والوں کا جو 10 راتوں کے اندر امتحان ہوا ہے ان 10 راتوں کی قسم بھی دنیا جہاں والوں کو پتہ چل جائے۔ اللہ فرماتا ہے والفجری والیالٍ عشر، 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم، مجھے محبوب کے فجر کی قسم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک ٹائم آیا، ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ جس شہر کے اندر تو آیا ہے نا، جس شہر کے اندر تو آیا ہے کون سا شہر مولا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتا ہے مجھے مکے شہر کی قسم، یا اللہ مکے شہر کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے مکے شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اس مکے شہر کے اندر میں نے کہا مولا حج ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے یہاں پہ مزدلفہ، اللہ فرماتا ہے وہاں پہ مینا ہے، اللہ فرماتا ہے یہاں پہ کوئی عرفات ہے، اللہ فرماتا ہے یہاں پہ مثال کے طور پہ مقام ابراہیم، اللہ فرماتا ہے یہاں پہ حجر اسود، اس لیے اللہ فرماتا ہے یا اللہ یہاں پہ تیرا گھر ہے، یہاں پہ صفا مروہ کی پہاڑی ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے مجھے کیا لگے، مجھے کیا لگے، مکہ شہر سے کیا لگے، ان پہاڑیوں سے کیا لگے، اور ان پتھروں سے مجھے کیا لگے، میں ان پتھروں کی بات نہیں کرتا، میں اس شہر کی بات نہیں کرتا، میں اپنے گھر کی بات نہیں کرتا،
اللہ فرماتا ہے مجھے مکے شہر کی قسم، یا اللہ پھر مکے شہر کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مکے شہر کے اندر میرا محبوب ہے، مکے شہر کے اندر میرا محبوب ہے، مکے شہر کے اندر میرا کرنے والا ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں، جو میرا محبوب ہے، جو میرا حبیب ہے، جو میرا محبوب جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس سے پوری کائنات پیار کرتی ہے، جس سے عرش والے فرش والے پیار کرتے ہیں، میں اس محبوب کے، میرا محبوب مکے شہر کے اندر آیا ہے، اس لیے مجھے مکے شہر کی قسم، یا اللہ اب تو تیرا نبی مدینے میں چلا گیا، اب بھی مکے شہر کی قسم ہے مجھے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اب مجھے مکے سے کیا لگے، اب مجھے مکے سے کیا لگے، یا اللہ پھر اب تجھے کس کی قسم؟ اللہ فرماتا ہے اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور محبوبہ جس شہر کے اندر تو جاتا ہے، جس شہر کے اندر تو رہتا ہے، جس شہر کے اندر سبحان اللہ تیرا بسیرا ہوتا ہے، جس شہر کے اندر جو تیرا مسکن ہے، جہاں تو بستا ہے، جہاں تو رہتا ہے، جہاں تو جاتا ہے، مجھے اس شہر کی قسم ہے اب مجھے مکے سے کیا لگے، اب مجھے مکے سے کیا لگے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوبہ جس شہر کے اندر تو جاتا ہے مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس شہر کی، ہاں محبوب جب مدینے سے چلا گیا تو مدینے سے جا کے شام کے اندر چلا گیا، مصر کے اندر چلا جائے، مثال کے طور پہ جدے میں چلا جائے، الریاض میں، اللہ نہ کرے الریاض میں تو بالکل ہی کوئی نہ جانے گا، مگر میرا کہنے وہ کیوں نہ جانے، سمجھ آ رہی ہے اس کے اندر حکمت ہے نا، الریاض جسے کہتے ہیں وہ النجد ہے، توجہ کرے، جس کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ دعا نہیں مانگی، جو بڑے بڑے لوگ سامنے بیٹھے رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر اور کسی نے کہا اللہم بارک لنا فی شاننا، اللہم بارک لنا فی جمعنا یا رسول اللہ، میرے کریم آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جب کسی نے کہا نا اللہم بارک لنا فی نجدنا یا رسول اللہ، ہماری نجد کے لیے دعا، آپ نے فرمایا نہیں، پھر دعا مانگی اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اور پھر کسی نے کہا اللہم بارک لنا فی نجدنا یا رسول اللہ، آپ نے پھر دعا نہیں مانگی، تیسری مرتبہ ایسے ہوا، آپ نے فرمایا سنو، نجد یہ وہ شہر ہے جہاں پہ شیطان کا سین نکلے گا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر طرف میرے دین کو پارا پارا کرنے کے لیے، میرے دین کا شرازہ پھیرنے کے لیے یہ کام کریں گے، یہاں سے شیطان نکلے گا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اس کی بڑی پوزیشن ہوگی، بڑے بڑے لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اس کے مذہب کو ماننا شروع کر دیں گے، مگر یہ میرے دین کو پریشان، اس لیے میں کہتا ہوں، مگر جاتے ہیں ہم تو نوکری کے لیے جاتے ہیں، ہم تو نوکری کے لیے، ایسے میں نے مذاق میں کہہ دیا، مذاق میں ایسے کچھ فیملی کے اندر کہہ دیا، کیا کہتا اللہ نہ لے جائے، کیوں نہ لے جائے، اس لیے کہ میرے آپ نے دعا نہیں، نجد کے لیے دعا نہیں مانگی، جو نجد شہر نجد کو تبدیل کر کے نام تو کیا بنا دیا، الریاض کیا بنا دیا، اس لیے حضور کی حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ نے جب تیسری مرتبہ حضور کے غلام نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا مانگنا، نجد کے لیے بھی دعا، حضور ہمارے نجد کے لیے بھی دعا مانگنا، آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، شیطان کا سین نکلے گا، یہ ہر طرف میرے دین کو پارا پارا کریں گے، وہاں پہ عبد الوہاب نجدی وہاں سے نکلا، اور پھر جس طرح بھی گیا، اپنے شیطان کے وہ پورے کا پورا بہکایا ہوا تھا، شیطان کا چیلا تھا، جس طرح بھی گیا، اپنے شیطانی پروگرام کو، شیطانی نیٹ ورک کو لے کر جس طرح بھی جاتا ہے، میں اب اس کے اندر نہیں جانا چاہتا، کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ اس طرف چلا گیا تو سارے کا سارا موضوع خبر ہو جائے گا، میرا مقصد ہی میں تو صرف حضور میرے آقا کی تعریف ہونے کے لیے بیٹھا ہوں نا، نہ تو نجدی کے لیے آیا ہوں، نہ نجدی کی کوئی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو رسول اللہ کی تعریف کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں بات کو چھوڑ، میرا کہنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیالٍ عشر، مجھے وقت فجر کی قسم، مجھے ان راتوں کی قسم، اور مجھے مکے شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
ووالد وما ولد. کسی نے کہا مٹھی پر مسلمانوں نے، کسی نے یہ کہہ دیا حضور کے والد محترم استغفر اللہ، وہ مثال کے طور پہ مشرک ہے، کہنا پڑے گا. وہ کیا کہتے ہیں مشرک؟ میرے آقا کے والدین، میری آقا کی والدہ وہ مشرکہ ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہاں کسی نے یہ مسلمان بکواس کی، مسلمان لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والا اور ماتھے کے اوپر رگڑ کے مکھی کے اوپر براب جانے والا، لمبی 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 داڑھی رکھنے والا، لمبے لمبے سجدے کرنے والا، لمبے لمبے رکوع کرنے والا، اور اتنا پورے کا پورا جسم شریعت کے اندر پورے کا پورا ڈوبا ہوا وہ نظر آتا ہے، مگر یہ بکواس بھی کرتا ہے کہ رسول اللہ کے والدین کریمین طیبین طاہرین. وہ مثال کے طور پہ استغفر اللہ، وہ جہنمی ہے، دوشی ہے، وہ مشرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال پہلے یہ پتہ تھا، اللہ کو علم تھا کہ یہ ایسے پاگل قسم کے جانور ٹائپ لوگ بھی آئیں گے جو کہ مثال کے طور پہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے توجہ کریں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اور محبوبہ میں رب ہو کے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ ہو کے تیرے باپ کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، تیرے باپ کے باپ کی قسم، تیری اماں کی قسم، تیری اماں کی اماں کی قسم، میں خدا کے اٹھاتا ہوں. ان کو بکواس کرنے دے، یہ بکواس کرتے ہیں تو کرتے رہے. میں اللہ ہو کے کہتا ہوں میں تو رب ہوں، میں تو اللہ ہوں، میں تو رب ہو کے کہتا ہوں محبوبہ تیرے باپ کے باپ کی قسم، تیرے باپ کے باپ کی قسم، تیرے باپ کے باپ کی قسم. اللہ فرماتا ہے تجھے اپنے رب جلالیت کی قسم. محبوبہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک اس کے اندر ایک بھی مشرک نہیں. پاک سلحوں کے اندر، پاک رحموں کے اندر، پاک پشتوں کے اندر، پاک سلحوں کے اندر، پاک پشتوں کے اندر، پاک رحموں کے اندر میں اپنے محبوب کے نور کو رکھتا ہوں. ان میں کوئی ایک بھی اور مجھے کیا بتاؤ پاگل تو نہیں ہوگے، بیوقوف تو نہیں ہوگے، تیرا بھی خیال کدھر گیا؟ اور دودھ ہے نا، پاک ہے نا، دودھ پاک ہوتا ہے نا. تو دودھ کو اگر کسی کے برتن میں ڈالنا تو پلید برتن میں آپ ڈالیں گے، پلید برتن میں دودھ کو ڈالیں گے، دل نہیں کرتے. پاک چیز کو پلید جگہ کے اندر، پلید برتن کے اندر نہیں رکھو گے. کیوں نہیں رکھو گے؟ دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، دل نہیں کرتا. کیوں؟ پاک چیز ہے پلید برتن کے اندر، پاک چیز کو نہیں رکھتا. اور پاک چیز کو پلید جگہ پہ کیوں نہیں رکھتے؟ اور وہ اللہ ہو کے اپنے محبوب کے نور کو کسی مشرک کی پشت کے اندر، کوئی کافر ہو، کافر اس کے لحظ کے اندر، کوئی کافر ہو اس کے وطن کے اندر، اللہ اتنی بڑی پاکیزہ چیز کو، اتنے بڑے پاک کو، اتنا بڑا پاک جو پاکوں کا بھی پاک ہے، اللہ اس پاک کو، پاک نور کو پلید پشت کے اندر کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ جو ہے کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرے باپ کی قسم، تیرے باپ کے باپ کی قسم، تیرے باپ کے باپ کی قسم، میں نے حضرت آدم سے لے کر عبداللہ تک پاک پشتوں کے اندر، پاک رحموں کے اندر، پاک سلموں کے اندر تیرے نور کو رکھا. ان کے اندر ایک بھی پلید نہیں، سارے کے سارے مومن ہیں. میرا پیر
حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبوب کی تعریف نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ تعریف ہے نا، یہ تعریف ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس فجر کو آئے اس فجر کی قسم اللہ ہوتا ہے، محبوب کے تاثراتوں کے اندر امتحان ہوا گھر والوں کا، اس کی قسم بھی اللہ ہوتا ہے۔ مکہ شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب مکے میں آیا، مکہ شہر کی قسم اللہ اٹھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے باپ کی قسم اٹھائے، محبوب کے دادا کی قسم، محبوب کے بابا کی قسم، محبوب کے لگت دادا کی قسم، حضرت آدم سے لے کر عبداللہ تک سب کی قسم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی ماں کی قسم، اور اللہ فرماتا ہے اللہ ہو کے کسی کافر کی قسم نہیں ہوتا، او اللہ ہونا، اللہ ہوں، میں رب العالمین ہوں، مجھے مبارکہ نہیں لگتا، مجھے شاک نہیں لگتا، میں یقیناً اللہ ہوں، اور میں اللہ ہو کے کسی کافر کی قسم نہیں کھاتا، کسی کافر باپ کی قسم، کسی کافر ماں کی قسم، کسی مشرکہ ماں کی قسم بالکل نہیں اٹھاتا۔ پھر یاد اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب محبوب کی تعریف میں کروں گا، جب محبوب کی تعریف میں کروں گا، سبحان اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، محبوبہ تیرے مدثر والی چادر کی قسم، تو بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی پیارا ہے، یا ایھا المدثر، تیرے مدثر والی چادر کی قسم، محبوبہ تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے، بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ یہاں جب گرمیوں کا موسم آیا چادر کو چھوڑ دیا، سردیوں کا موسم آیا کمبل اوڑھ لیا، جب کمبل اوڑھ لیا تو یہ دیکھو تاریخ تیرے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، اور تیرے نبی کی کوئی مولوی کی بات نہیں کرتا، اور نبی کی تعریف کی بات، نبی کی تعریف تو مولوی کی محتاج نہیں ہے، پیر صاحب کی محتاج نہیں ہے، عالم شیخ الحدیث شیخ القرآن کی محتاج نہیں ہے، سنیوں کی محتاج، دیوبندیوں کی محتاج، اہل حدیث اور اہل تشیع کی محتاج، سنیوں کی محتاج، اور نقشبندیوں کی، قادریوں کی، چشتیوں کی، سربندی کی نہیں، کسی کی محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو، اللہ اپنے محبوب کی تعریف خود کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے، دیکھو میں اللہ ہوں، محبوب کی تعریف کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، میرے پیارے محبوب تیرے مزمل والے کمبل کی قسم تو بڑا ہی پیارا، تیرے مزمل والے کمبل کی قسم تو بڑا ہی پیارا۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کی نعت کو بیان کرتا ہے، اور ہر ٹائم یہ دیکھو میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، اگر کسی کا فتوانہ لگ جائے اور ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ محبوب کی تعریف کرتا ہے، محبوب کی تعریف کرتا ہے، محبوب کی نعت کہتا ہے، فتوہ تو نہیں لگے گا، محبوب کی نعت ہر گھڑی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو میرے محبوب کی، کیا اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت کا پتہ چل گیا، نبی کھاتا ہے ہم کھائیں نبی کی، نبی نماز پڑھے ہم نماز نبی کی، نبی روزہ رکھے ہم نبی کی، نبی جہاد کرنے جائے ہم جہاد میں نبی کی، میرا نبی غریبوں مسکینوں یتیموں کے اوپر سروں کے اوپر ہاتھ رکھے، نبی کی اطاعت، نبی باتوں کو جاگے ہم جاگے نبی کی اطاعت، تیرا نبی کھائے پیے سوئے جاگے نبی کی اطاعت، تیرے نبی کے بیوی بچے شادی وغیرہ سب نبی کی، یا اللہ تیری اطاعت، نہ تو سوچتا ہے، نہ تو بیٹھتا ہے، نہ تو اٹھتا ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو فجر، نہ تو ظہر، نہ تو عصر، نہ تو مغرب، نہ تو عشاء، نہ تو مثال کے طور پہ قرآن پڑھتا ہے، نہ تو وظائف کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ نہ تیرے بیوی، نہ تیرے بچے، تیرا کچھ نہیں ہے، تو کرتا کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، جو میں کرتا وہ کر، مولا تو کیا کرتا ہے؟ تو کھانے سے بات، بیوی بچوں سے بات، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات، خیرات، قربانی، اللہ کہتا ہے مجھے کیا لگے، مجھے کیا لگے، نماز پڑھیں آپ، روزہ رکھیں آپ، سجدہ کریں آپ، تسبیح و تحلیل کریں آپ، مجھے میں تو رب العالمین، میں تو اللہ ہوں، مجھے کسی کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں کرتا، میں تسبیح و تحلیل نہیں کرتا، میں تو رب العالمین، مجھے ضرورت کچھ نہیں، تو یا اللہ تو کرتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ، میں صرف اپنے محبوب کے اوپر ضرورت سلام کرتا رہتا ہوں، صرف یہ کرتا ہوں، صرف یہ کرتا ہوں۔ قرآن دیکھو دکھاؤ قرآن،
اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتا ہے محبوب کے اوپر میں درود و سلام زیادہ کر لیں. اللہ فرماتا ہے نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے سارے فرشتے، سارے 10,000 فرشتے نہیں، 100 فرشتہ نہیں، لاکھ فرشتہ نہیں، سارے فرشتے. اللہ کے اتنے فرشتے ہیں. میرے کو ٹائم ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے کتنے فرشتے. میری سمجھ سارے فرشتوں کی تعداد تو میں نہیں جانتا، مگر جتنی میری عقل، جتنی میری سمجھ، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک گھنٹہ لگا کہ اللہ کے اتنے فرشتے، اللہ کے ایسے فرشتے، اللہ کے اتنے فرشتے، لا حد و حساب، جن کی کوئی گنتی نہیں، اتنے اللہ کے فرشتے. مگر اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے سارے فرشتے اور محبوب کے اوپر درود بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے، 72 فرقے ناری، 72 فرقے جہنمی، 72 فرقے غلط. کون کہتا ہے؟ نبی کا فرمایا. میرے آقا کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا 72 فرقے میری امت کے، 73 فرقے، 72 فرقے ناری، 72 فرقے غلط، 72 فرقے جہنمی. یا رسول اللہ 72 فرقے جہنمی، ایک فرقہ جنتی. ہاں کسی نے کہا حاجی بھی ہے نا، نمازی بھی ہو، صوفی بھی ہو، پیر صاحب بھی ہو، چودھری صاحب اور بہت باؤ صاحب بھی ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. اور مسجد کے اندر جو پہلے آتا ہے وہ کہتے ہیں میں بہت بڑا نماز. جو آدمی لمبا لمبا سجدہ کرے وہ کہتے ہیں میں اس سے بڑا نماز. جو کبھی نماز نہ چھوڑے وہ کہتے ہیں میں اس سے بھی بڑا نماز. میں بہت بڑا عابد ہوں، زاہد ہوں. جو آپ نے عابد ہونا، زاہد ہونا، نمازی ہونا، لمبے سجدے، وہ سارا کچھ منوا دو. پھر وہ کہتا ہے ہاں سارے ٹھیک، سارے ٹھیک. کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. جو جماعتیں 4 زیادہ پڑھ جائے، جو انگلش پڑھ جائے، سائنس پڑھ جائے، حساب پڑھ جائے، ڈاکٹر بن جائے، پروفیسر بن جائے، وہ کہتا ہے کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. سارے ٹھیک، سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ جو ہے نا سبحان اللہ کہتے ہیں. میں سمجھ رہا تھا یا تو آپ سنتے ہیں یا پھر آپ بڑی محنت کے ساتھ میری بات سنتے. دونوں باتوں میں ایک، مگر آپ سبحان اللہ کہیں گے نا تو میں سمجھوں گا کہ آپ جاگ رہا ہوں. کیونکہ آپ جب جاگیں گے تو پھر مجھے بھی پتہ چلے گا کہ میں بھی جاگتا ہوں. بلکہ اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ کیا بات کہہ رہا تھا؟ میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا. آپ کو جگانے کے لیے میں اپنی بات کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں میں کہہ رہا تھا پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، باؤ، صوفی صاحب، نمازی صاحب، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ سارے ٹھیک ہے، سارا اپنی اپنی جگہ پہ سارے. کسی کو برا نہیں کہہ رہے، کسی کو بالکل برا کسی کو نہیں کہہ رہے. سارے اپنی اپنی جگہ پہ سارے. مولانا کیا کر رہے ہو؟ صوفی صاحب، حاجی صاحب کیا کر رہے ہو؟ غلط کو غلط نہیں کہنا چاہیے. سارے آپ کسی کو برا تو کہنے نہیں، سارے اپنی جگہ پہ سارے، اپنی جگہ پہ سارے. میں اپنے بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جب ٹھیک کو ٹھیک نہیں بولو تو کیا ٹھیک کو غلط بولو؟ اب غلط کو غلط نہیں بولو تو غلط کو کیا ٹھیک بولو؟ غلط کو غلط کہنا پڑے گا، ٹھیک کو ٹھیک کہنا پڑے گا. کالے کو کالا، گورے کو گورا کہنا پڑے گا. کافر کو کافر نہ بولو تو کیا کافر کو مسلمان بولو. مسلمان کو مسلمان کہو تو کیا مسلمان کو کافر کہو. مولانا، پیر صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب، جو بہت بڑا صوفی، جو بہت بڑا نمازی، جو بہت بڑا باؤ، جو بہت بڑا انگلش مین، جو بہت بڑا پروفیسر، جو بہت بڑا ڈاکٹر، وہ کیا کہ کسی کو برا نہیں کہنے کہ سارے ٹھیک، سارے ٹھیک. اگر سارے ٹھیک ہیں تو مجھے بتاؤ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نے یہ کہا 72 فرقے غلط، 72 فرقے ناری، 72 فرقے جہنمی. غلطی نہیں کہہ دیا، غلطی نہیں کہہ دیا، جہنمی کہہ دیا، ناری کہہ دیا، غلط کہہ دیا. تیرا نبی کہہ رہا ہے غلط کو غلط کہہ رہے ہیں،
ٹھیک کو ٹھیک کہہ رہا اور حضرت کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک فرقہ جنتی سبحان اللہ ایک فرقہ جنتی یا رسول اللہ وہ خوش نصیب فرقہ اس کی پہچان کیا ہے آپ نے فرمایا میرے نقش قدم میرے اصحاب کے نقش قدم پہ ہوگا میرے نقش قدم میرے اصحاب کے نقش قدم پہ ہوگا بس وہ جنتی فرقہ ہے میرے نقش قدم میرے اصحاب کے نقش قدم کچھ لوگ بڑے سمجھدار سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی بڑی مہربانی فرماتی ہے آپ نے کچھ اور مہربانی فرما دیں کچھ اور مہربانی فرما دیں حضور مہربانی فرما دیں اس خوش نصیب فرقے کا نام بھی بتا دیں اس خوش نصیب فرقے کا نام کیا ہے آپ نے فرمایا اس کا نام پوچھنا چاہتا جی حضور میں نام پوچھنا چاہتا آپ نے فرمایا اس کا نام ہے اہل سنت و جماعت میرے اوپر فتوہ کسی میں سچ بول رہا ہوں دلیل کے ساتھ بات کر دلیل کے ساتھ بات کر میرے آقا فرماتے میں نے کہا کسے سنی مولوی اعلی حضرت نے نہیں پیر کے ماتلی نے نہیں کہا کس نے بولا کس نے بولا اللہ کے رسول تیرے میرے نبی نے بولا آپ نے فرمایا خوش نصیب فرقے کا نام اہل سنت و جماعت ہے اہل سنت و جماعت کون ہے اہل سنت اہل سنت محبت والے اہل سنت جنت والے اہل سنت کا نام کیوں نہیں آگیا اہل سنت کا نام اس لیے لے گیا کہ اللہ کا رسول راضی ہو گئے راضی ہو گئے راضی ہو گئے تب اہل سنت کا نام کیوں اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں اہل سنت اہل جنت کو کہتے ہیں اہل سنت جنت والے ہوتے ہیں اہل سنت محبت والے اہل سنت عشق والے اہل سنت اہل جنت اہل سنت کی پہچان کیا ہے کوئی بیٹھے میں آپ کو بتاتا ہوں اہل سنت اللہ کی حکمت کو مانتے ہیں رب کی حکمت کو مانتے ہیں سمجھ کی سمجھیت کو مانتے ہیں خالق کی خالقیت کو مانتے ہیں اور احد کی احدیت کو مانتے ہیں رسولوں کی رسالت کو مانتے ہیں نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں ابو حنیفہ کی ثقافت کو مانتے ہیں علی کی شجاعت کو مانتے ہیں حسین کی شہادت کو مانتے ہیں اور پیر جماعت علی کی کرامت کو مانتے ہیں جو کسی کا بھی گستاخ نہ ہو کوئی اہل بیت کی کوئی اصحاب رسول کی گستاخی کرتا ہے کوئی حضرت قدم پسند میری کی گستاخی کرتا ہے کوئی بابا صاحب کوئی خواجہ صاحب کی گستاخی کرتا ہے مگر الحمدللہ سنی کبھی کسی کا گستاخ نہیں سنی کبھی کسی کا گستاخ نہیں ہوا سنی تو حضور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ادب رسول اللہ کا بھی ادب 1,24,000 پیغمبروں کا سابقہ ادب اور 1,24,000 نبیوں کے بھی ہم غلام اور حضور کے داروانوں کے بھی غلام حضور کے مقالبانوں کے بھی غلام حضور کے غلاموں کے بھی غلام حضور کے غلاموں کے بھی غلام حضور کے غلاموں کے بھی غلام اور حضور کے در و دیوار کے بھی محبت کرنے والے رسول اللہ کی کلیوں کے ساتھ رسول اللہ کی کلیوں کے ذروں کے ساتھ رسول اللہ کی کلیوں کے گردوں کے ساتھ بھی محبت کرنے والے اللہ کی قسم رسول اللہ کی گلی کے کتے کے ساتھ بھی محبت کرنے والے اللہ تبارک و تعالی اس لیے تیرا میرا نبی فرماتا ہے اہل سنت و جماعت اللہ کا رسول راضی جب خوش ہو جاتا ہے نا جب خوش ہو جاتا ہے جب کوئی بھی بندہ خوش ہو جاتا ہے مالک خوش ہو جائے تو پھر آپ نے نوکر کو کوئی خبر دیتا ہے نا خبر دیتا ہے جب بھی راضی ہو جائے مرید کو خبر دیتا ہے
اور تیرا نبی راضی ہو کے اپنے امتیوں کے اوپر، امتی جو حضور کے گھر والوں کے بھی غلام، گھر والوں کے بھی حضور کے غلاموں کے بھی غلام، غلاموں کے بھی غلام، حضور کے در و دیوار کے ساتھ بھی محبت رکھنے والے، حضور کے تلموں کے ساتھ، گلیوں کے قدموں کے ساتھ، وہ حضور کی گلی کے ساتھ اور حضور کے اس شہر کی گلی کے ساتھ، گلی جو ہے نا، میں جب پچھلی دفعہ گیا تو وہاں میری صاحب بھائی تھے، حضور کے غلام تھے، جب وہ گاڑی لے کر مجھے باہر نکلے لگے تو ہم طائف کے اندر اپنا کیا نام ہے اس کا، طائف میں اپنا بدر کے اندر جانا تھا ہمیں، تو وہ باہر گاڑی لے کر تیسرے ہفتوں سے باہر نکلے تو میں نے قسم اللہ نے مجھے اب وہ بات بھولتی نہیں، جب میں باہر، میں تو وہ اسحاق بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو میں باہر نکلا تو نیچے سے تہ خانے سے دھوپ بڑی تیز، میں نے کہا اوف بڑی گرمی، بڑی گرمی، جب یہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ، اس نے کہا نہیں حضور بالکل نہیں، اپنے لفظوں کو واپس لے دو، حضور اپنے لفظوں آنکھوں میں آنسو ڈالتا رو رہے ہیں۔ مدینہ شریف وہاں پہ جو اسٹیشن والا تھا وہاں اس نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا، وہ کیا کہتا ہے وہاں کا رہنے والا بڑا خوش نصیب ہے، بڑا کوئی مرید پیر صاحب کے پاس زیادہ ٹائم رہے وہ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا ہے، اور بڑا خوش نصیب ہو جو ہر وقت پیر صاحب کے ساتھ رہنے والا، وہ باعدم رہتا ہے وگرنہ وہ بیعدم ہو جاتا ہے۔ مگر سبحان اللہ وہاں مدینہ شریف کے اندر رہنے والے بڑے بڑے بیعدموں کو دیکھا، میں نام ان بیعدموں کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا، میں تو قدواروں کا ذکر کر رہا ہوں جن کے اوپر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی، بیعدموں کا ذکر ہم آج کرنا ہی نہیں ہے بیعدموں۔ تو بہرحال انہوں نے بہت استغفر اللہ، حضور اپنے لفظوں کو واپس لے دو، یہ مدینے کی گرمی کی شکایت نہ کرو، مدینے کی گرمی کی شکایت نہ کرو، حضور یہ مدینے کی گرمی کے اندر بھی راحت ہے، مدینے کی گرمی کے اندر بھی ٹھنڈک ہے، حضور اس کی شکایت نہ کرو، مدینے والا جو ہے پوچھے گا، اس لیے مدینے کی گرمی کی سبحانہ شکایت نہ کرو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ بھی ایسے لوگ جو محبت کرنے والے لوگ وہ مدینے کی گرمی کی شکایت بھی نہیں کرتے، مدینے کے گلیوں میں کاکھڑے ہوتے، وہاں کے ذرے جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پوچھتے، اور مدینے کی گلی کے کتے کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے اگر پیر جماعت محدث علی ان کا واقعہ ہے، میں پڑھ کرتا ہوں کہ جب وہاں پہ گئے تو سبحان اللہ وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے غلام بھی کھانا کھا رہے، تو سبحان اللہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بچہ وہ اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، ہڈی کو پکڑ کے چوسنا شروع کر دیا، سبحان اللہ ایمان افروز واقعہ۔ اور جب وہ کتے کو کسی غلام نے جوتا دے مارے، وہ چیختا گلیوں میں چلا گیا، پیر جماعت علی اٹھا، اللہ کا ولی اٹھا، اور وہاں سے کتے کے پیچھے اور کتے کو جا کے چھوٹا سا بچہ تھا وہ سبحان اللہ سردیوں کا موسم، اس کتے کو پکڑا اپنے سینے کے ساتھ بجایا، اپنی مسند شریف کے اوپر رکھا، کسی غلام کو نہیں بولا، خود گئے اور کتے کو مسند کے اوپر رکھ کے اپنی دستار کو اتار کے اپنے گلے میں ڈال کے کتے کے حضور کھڑے ہوئے کہنے لگے تو ہے کتا، مگر میرے غلام کو خبر نہ تھی تو اس گلی کا کتا ہے، جس گلی کا تو کتا ہے اسی گلی کا میرا کتا ہوں، تیرے میں کیا فرق ہے؟ اس لیے میں اور تو اکٹھے ہی پھرتے ہیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، رسول اللہ کے غلاموں کو سمجھانے کے لیے، اور دیکھو رسول اللہ کی گلی کا کتے کا بھی احترام اللہ کا ولی سنی کرتا، اسی لیے تو اللہ نے ان کو ولی بنایا۔ تیرا میرا نام کوئی نہیں دیتا۔ آج سے تقریباً داتا حضرت 900 سال گزر گئے، 900 سال گزر جانے کے بعد جب کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی کیبل نہیں تھی، کوئی جریدہ نہیں تھا، اخبار نہیں تھا، ایڈورٹائزمنٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، مگر 900 سال گزر جانے کے بعد آج بھی وہ دیکھو تاتے بنے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے غلام جا رہے ہیں اور حضور کے خادم نوکر محبتوں کو لے کر عقیدتوں کو لے کر وہاں پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر اپنے ولی کی محبت
جب راضی ہو جاتا ہے نا، جب راضی ہو جاتا ڈال دیتا ہے، جب رسول اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، کوئی کسی کا گستاخ، کوئی کسی کا گستاخ، اہل سنت وہ لوگ ہیں جو حضور کا دردکار، حضور کا شہر، حضور کی گلی کے کتے کے ساتھ ہی محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ اس لیے یار سنیو، اور جو اہل سنت ہوگا وہی اہل جنت ہوگا، وہی اہل۔ یہ میری باقی میں فتویٰ نبی کا، یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی فرقہ جنتی، اس کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ کچھ لوگوں نے بڑے پریشان ہوئے جب حضور نے نام بتایا نا، منافقین لوگ، بڑے بڑے منافق، آپ بھی دیکھتے ہیں منافق کوئی کمی نہیں ہے، منافق بہت بڑے منافق، کوئی ملک کے منافق، کوئی قوم کے منافق، کوئی آپ کے اسلام کے مخالفت کرنے والے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درویشوں کے منافق، بڑے بڑے روح ہیں منافق، بڑے بڑے روح ہیں منافق۔ اور سعودیہ کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ کثیر تعداد مل جاتی ہے، کثیر تعداد جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ کثیر، مگر یا مت خیال کریں، میں مدینے کے آدمیوں کو جب دیکھا کرتا تھا میں سیدھا ہو جایا کرتا تھا، بڑی نفرت کی نگاہوں سے، حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا کہ میں ان کو جب بھی دیکھتا تو نہ جانے استغفراللہ کیا کیا سمجھتا تھا۔ مگر جب پچھلے 2 سال پہلے جب میں گیا، میں سارا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، مگر واقعہ بڑا ایمان افروز۔ میں وہاں پہ جب سوموار والے دن عربیوں کو دیکھا، 16 عربی مکمل 000 سروں کے اوپر پہنے ہوئے، پورے کے پورے سفید رنگ کے لباس، ہاں بڑی نفرت کی نگاہوں سے میں نے دیکھا، بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا۔ اور مثال کے طور پہ ساڑھے ہمارے شکردار کے قائد یہ صاحب، وہ بھی موجود، قاسم حسان سید حسن صاحب کے بڑے چھوٹے بھائی، کیا نام ہے حسان صاحب نام، تو وہ ان کے بہت بڑے عالم دین، وہ بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے۔ تو سبحان اللہ، ایک آدمی عربی ایسے پکڑا ہوا کتبہ، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سید تفسیر حسین، صرف یہ لکھا ہوا سید تفسیر حسین۔ اچھا نام تو آپ کا لکھا ہوا ہے کہ عربیوں کے ہاتھ میں، اور وہ عربی جو تھے ان کے ہاتھ میں وہ کیا ہوتی ہے، جو سننے والی ہوتی ہے، وہ جی آمی ہوتی ہے، مگر وہ پولیس والوں کے پاس ہوتی ہے، واضح سے سٹے ان کے پاس 2 3 4 آدمیوں کے پاس۔ میں نے کہا یہ مجھے پکڑنے کے لیے، یقیناً میں کچھ نہ کچھ بات کرتا رہتا ہوں تو یہ یقیناً آج مجھے پکڑ کے لیے، میں کوئی نیچے سر کر لیے، یہ ضرور کچھ کرے کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں کہ ان کی مخالفت کرتا ہوں، بڑی نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، تو یہ روزانہ حضور کے معجزہ شریف کے باہر تو یہ کافی لوگ کھڑے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں جاؤں تو وہاں پہ دوسری چھتری کے نیچے ہوتا ہوں، تو وہاں پہ کافی لوگ، ہلکا بڑے لوگوں کو کہتا ہوں یہاں پہ نہ ملا کرو، اور ایسے جھک کے محبت کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ نہ ملا، کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیمرے لگے تو بس مختصر وہ میں نے کہا یہ ضرور مجھے پکڑنے کے لیے آئے۔ پھر وہ میرے پاس آئے، وہ آدمی کھڑا ہو کے اپنے حسان بھائی فیصلہ آباد، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سید تفسیر حسین عربی، وہ بھی عالم دین تھی، انہوں نے عربی کا دربار کو کہا جی کہاں کہ کس ملک؟ انہوں نے کہا ملک کی کا نہیں پتا، یہ صرف سید تفسیر حسین، پر انہوں نے کہا یہ سید تفسیر حسین بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا مولوی جی تسی پرواز چھڑے، بڑا کام خراب کیا، پر چلو۔ وہ آگے کہ السلام علیکم، میں نے کھڑے ہو کے سلام کیا، 15 16 آدمی، انہوں نے عربی کے اندر بات کرنی شروع کر دی، مگر مجھے ٹوٹی پھوٹی عربی، ان کی بڑی زوردار عربی تھی، مجھے پوری گل بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ عربی چنگی بات سمجھ آئی، اور اس بات کے اندر مجھے یہ سمجھ آیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حاضر مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات ان کی سمجھ میں آئی تو میں نے کہا نا جی بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اپنی گاڑیوں کے اندر مجھے بٹھا کے وہاں پہ لے کے گئے جہاں پہ گورنر مدینہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور 300 عربی بھی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اس میں عربی نہیں تھا، سارے عربی۔ پھر انہوں نے وہاں پہ حضرت
اور اللہ کی قسم اٹھا کے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے کہتا ہوں میں نے بڑے بڑے ملا دیکھے، کراچی کے اندر ملا دیکھے، حیدرآباد کے اندر کوٹھی کے اندر ملا دیکھے، میں نے سال کے اندر ملتان کے اندر لاہور کے اندر بڑے بڑے ملا دیکھے، اسلام آباد کے پشاور کے اندر ملا دیکھے، بڑے بڑے ملا دیکھے، مگر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا بڑا ملا 300 آدمی کا اتنا بڑا ملا کہ ہزاروں میں لاکھوں روپے کروڑوں روپے انہوں نے لگا دیے، اگر پوری وضاحت حیران ہو جائیں گے کہ کیا کیا انہوں نے۔ اور بہاول نگر کا ایک آدمی میرے ساتھ، ایک کشمیر کا آدمی میرے ساتھ، 2 4 5 آدمی ناز خان بھی میرے ساتھ تھے، وہ کسی خاص مقصد کے لیے گئے، وہ خاص مشن کے لیے گئے ہوئے۔ میرے پاس یہ 2 دنیا دار آدمی میرے پاس ساتھ تھے، اور انہوں نے وہ نظارہ دیکھا، آج تک وہ بھولا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مدینہ شریف کے اندر کوئی گلی ایسی نہیں، مدینہ شریف کے اندر تیسرے سے چوتھا گھر ایسا ہے جہاں پہ ہر صبح شریف کو حضور کا میلاد اسی طریقے کے ساتھ حضور کا میلاد ہوتا ہے۔ اور میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے خبر نہ تھی کہ آج کے مدینے کے اندر ایسے ایسے مگر چھپ چھپا سب حضور کا میلاد ہر صبح آپ نے شمار تو کبھی نہیں رکھا، مگر مقرر کو دیکھا کہ جو ہر صبح روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صبح کو وہ سمجھتے ہیں عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن کے اندر اللہ کی جو بہت بڑی مہربانی، اللہ کی رحمت کا جو نزول ہوا ہے، اس کی خوشی کے طور پہ حضور برکت کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد کہ جیسے میلاد کرتے ہیں، کبھی مجھے پوچھے سپیشل ایک گھنٹہ یہ بتاؤں گا کہ میلاد کیسے ہوا تھا۔ میرا پہلے ٹائم کافی ہو گیا ہے، میں نے ابھی گلشن آفس اسلام آباد جانا، اس کے بعد دربار شریف جانا ہے، اور اس کے بعد صبح پھر شکردر 10 بجے پروگرام سونا بھی ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں آدھی بات رہ گئی ہے، اور اس لیے رہ گئی ہے کہ آج میں نے جانا تھا بدرنا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں اور بات ضرور کرنی تھی آپ سے، اور اس لیے کرنی تھی آپ نے موضوع کو پورا کرنا تھا، آدھے کے اندر وہ رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جتنے میرے بھائی دوست احباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً آقا کے خادم غلام، انہوں نے حضور بابا جی پیر جماعت شاہ لسانی آپ کی یاد میں اور تاجدار مدینہ آپ کے بلاد شریف اور اپنے مرحومین فوج سلمان ان کے روحوں کو اس حال سماؤ کرنے کے لیے انہوں نے اہتمام کیا، انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ ان مرحومین فوج سلمان ان کی قبروں کے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور ہماری بہن وہ یقیناً بیمار ہے، اچھا جی صاحب بھائی ان کی اہلیہ محترمہ بیمار ہے، سب نے ہم نے دعا کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ عطا دے۔ جی والدہ محترمہ قبلہ کی بیمار ہے، اللہ ان کے لیے بھی ہم سب کی ماں کی بیٹی جتنی مائیں ہیں سب کی جو ماں کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ ضرور دعا